میں ایک جگہ پہ مدعو تھا اور وہاں پہ گفتگو شروع ہوئی اور پھر ٹرک ڈرائیور جو تھا وہ پھڑیا گیا اور پارٹی نے کہا کہ جی ہاں انکل ٹرک ڈرائیور ہیں. تو یہ بڑا قصہ دلچسپ ہے، لیکن پہلے آپ کو میں دو عدالتوں کا قصہ عرض کر دوں. دو عدالتیں سی جی، ایک تو گجرانوالہ کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ تھی. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر ایک مقدمہ تھا. وہ مقدمہ جو تھا وہ مظاہرہ کرنے ایک رانا ثناء اللہ کے خلاف فائل ہوا تھا. اس طرح کے بے بنیاد مقدمات ہوتے ہیں کہ جناب وہ فلانے کے خلاف میں نے دیکھا کہ جناب وہ دھمکیاں دے رہا تھا حکومت کو اور اس سے ملک کے اندر یہ پیدا ہو سکتا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، تو لہذا اس کو گرفتار کیا جائے. عدالت نے طلب کر لیا تھا ان کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو. رانا صاحب پیش نہیں ہوئے، ان کا وکیل پیش ہوا اور اس نے گزارش کی کہ جناب محترم جج صاحب، آج میرا جو کلائنٹ ہے یا جڑا موکل ہے وہ مصروف تھا، تو ایک دن کے لیے آپ سماعت جو ہے وہ آگے کر دیں، کل تک کے لیے کر دیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کے بچے جئیں، آپ کا بھلا ہو جائے. جج صاحب نے کہا یہ کون گستاخ ہے، اس کو گھسیٹ، میں یہ اپنے کو پا رہا ہے، اس کو گھسیٹ کے عدالت کے اندر نان بیلیبل ضمانت بھی نہیں دینی اینو پہلے کسیٹ کے اتھوں پکڑ کے کالر تو عدالت کے اندر پیش کیا جائے. اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے عدالتی جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. اس کو پتہ نہیں کہ پاکستان کے اندر عدلیہ بہت آزاد ہوتی ہے اور اعلیٰ لیول کا عدل ڈیلیور کرتی ہے کہ دنیا کی رینکنگ میں اس کا 129واں کے 30واں نمبر ہوتا ہے، جبکہ ٹوٹل رینکنگ کے ممالک جو ہیں وہ 140 ہوتے ہیں. تو جج صاحب نے وہ بیل ریجیکٹ کر دی اور کہا کہ 28 مارچ کو اس کو کالر سے پکڑ کے گھسیٹ کے یہاں پہ ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا جائے. ایک اور عدالت سجی اور وہ عدالت سجی اسلام آباد کے اندر، اور وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت تھی. کیا ممتا بھری عدالت تھی یار، میرا مطلب ہے کہ کیا بات ہے اس عدالت کی. اس کے اندر ممتا چھلک رہی تھی، بہ رہی تھی. عدالت کے سینوں کے اندر ممتا کا دودھ اترا ہوا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران احمد خان نیازی یہ دودھ چنگ لیں، یعنی کہ پی لیں، اور اس کے نتیجے کے اندر ممتا کو بھی تھوڑا سا ریلیف محسوس ہو. عدالت نے کہا کہ حضور آپ کو اتنی دفعہ طلب کیا ہے، آپ نہیں آتے، بتاؤ میں کیا کروں. تو عدالت کو کہا گیا 1 منٹ ٹھہر. اسی وقت ایک عرضی فائل ہوتی ہے ہائی کورٹ کے اندر. ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اگر آپ عرضی فائل کریں تو آپ کو جا کے انگوٹھے لگانے پڑتے ہیں دونوں ہاتھوں کے، اور دونوں 10 کی 10 انگلیاں بتانا پڑتی ہیں. پھر وہ جو سسٹم ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہاں جی یہی رضوان الرحمن الرفرزی دادا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، درخواست تو فائل کیتی ہے. لیکن چونکہ لاڈلے کا مسئلہ تھا، لاڈلا کیوں ہے، ٹرک ڈرائیور پھڑیا گیا تسی گل بات وچ سنی. تو جناب چونکہ لاڈلا ہے تو وہ جناب لاڈلے کو کہا گیا، انہوں نے کہا جی نہیں آ سکتا، آپ جو مرضی کر لیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، نہ آئے، آپ نے درخواست دے دی ہے، اس کی آپ کی بڑی مہربانی ہے. آپ درخواست نہ لے لیں تو ہم نے آپ کا کیا لینا تھا، لیکن اگر آپ نے درخواست دے دی ہے تو فوری طور پہ اس کو چوم کے آنکھوں سے لگایا گیا اور اسی دن سماعت کے لیے 1 گھنٹے کے بعد مقرر کر دی گئی. ہائے 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 ہائے، ٹھیک ہے، مقرر کر دی گئی. یہ اس پارٹی کی بات ہو رہی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے بینچ منظم کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے. تنظیم سپریم کورٹ کے بینچوں کی تنظیم سازی کرتے ہوئے جو پارٹی پکڑی گئی ہے اسی پارٹی کی درخواست تھی. تو وہ جناب درخواست جو تھی وہ لگی اور 2 بجے لگ گئی. یار ساڑی واری ہوندی ہے صبح 8 بجے عدالت دا نوٹس آیا ہوتا ہے، 1 بجے تک منہ چوک کے کھلوتے ہوئی دا ہے. پھر آواز آتی ہے لیفٹ اوور، باقی لیفٹ اوور، تو پھر منہ چوک کے وہی گھر آ جائی دا. ہاتھ پرانے کھوسڑے بسنتے ہو رہی آئے نے کروں آ کے سننا پہنتا کہ جناب آج پھر بھگت آئے ہو. ہاں جی بھگت آئے ہیں جی، ہن ڈیٹ ان آفس سے پتہ نہیں کدوں ہونی ہے. اسی عدالت کے اندر جناب 2 بجے وہ سماعت کے لیے لگی اور جج صاحب نے ایفیشنسی کے ساتھ کیس کی سماعت کی اور 2 گھنٹے بعد آرڈر ڈیلیور کر دیا. اس دوران جج صاحب کی چھوٹی عدالت جو تھی، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب ہیں، ان کی عدالت کے چھٹی کا وقت ہو گیا. جج صاحب اپنی
چھٹی کو قربان کر کے عدل ڈیلیور کرنے کے لیے بیٹھے رہے, اپنی جگہ کے اوپر ڈٹ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آج میں عدل دے کے جانا. ٹھیک ہے, وہ جب 4 بجے تک, بلکہ 4:30 بجے تک جب وہ فیصلہ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر یہی جو ہے نان بیلیبل وارنٹ اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں 9 تاریخ کے لیے, پرووائڈڈ کہ جناب اگر ہائی کورٹ نے کوئی اس کے اندر چونج نہ مار دی یا لت نہ لگا دی. تو ہائی کورٹ نے پھر لت لگا دی. جب ہم 5 بجے گھر سے نکلے ہیں 5:30 بجے, تو اس وقت تک تو ہائی کورٹ جو تھی وہ فیصلہ کٹ کے بیٹھی ہوئی تھی. پھر اس نے کہا کہ اگر لاڈلا صاحب, یہ میں اپنے کو پا رہا ہے اے والا فکرہ, اگر لاڈلا صاحب مناسب سمجھیں تو 14 تاریخ تک جو ہے ہم نے یہ جو ہے اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد جو ہے وارنٹس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ معطل کیا. اگر وہ پیش ہو گئے تو وہ تب تک ان احکامات کے اوپر عمل درآمد معطل رہے گا, اور اگر نہ ہوئے تو یہ وارنٹس جو ہیں یہ آٹومیٹیکلی نان بیلیبل وارنٹ بحال ہو جائیں گے. ویسے آپس کی بات ہے, اگر وارنٹ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک اسٹوڈنٹ آف لا کے طور پہ کہ اگر وارنٹ معطل ہو گئے ہیں تو پھر عمران احمد خان نیازی کو پیش ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پیش تو انہوں نے عدالت کے وارنٹ پہ ہونا تھا نا. تو عدالت کے وارنٹ جو تھے لوور کورٹ کے, ہائی کورٹ نے کر دیے معطل. تو اگر وہ معطل ہو گئے ہیں تو پھر انہیں پیش ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ اس کی نئی وضاحت جاری کر لیں گے, اور نئی وضاحت جو تھی ان کے وکلا جو ہیں وہ کلائنٹ کو پیش کر دیں گے. یہ جو ہے وہ عدلیہ نے فوری طور پہ سستا اور فوری انصاف مہیا کیا. اچھا, اسی اسنا میں ایک اور بھی واردات ڈالی جا چکی تھی, اور وہ واردات یہ تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے جتیاں پا لی سن, دوڑ کے جناب عدالت کے کمرے میں پہنچنا تھا, کیونکہ وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی ایک درخواست آ چکی ہوئی تھی, اور اس کے اندر کہا گیا تھا کہ جناب عدالت میں پیشی سے ہمیں استثناء قرار دیا جائے, کیونکہ ہم بیمار بہت ہیں. بیمار کیا بات کرتے ہیں آپ کو, ان کی وہ تو بہت ہی بیمار ہیں. ویسے انہوں نے عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکالنی ہے, اور وہ داتا دربار تک جانی ہے. زمان پارک سے نکل کے اس کی انہوں نے ٹرک پہ بیٹھ کے, ٹرک والا ٹرک پہ جس کا ڈرائیور کا ہم نہیں آپ کو تعارف کروانا, ٹرک پہ بیٹھ کے داتا دربار جانی ہے. وہ کر سکتے ہیں, لیکن عدالت کے سامنے عدالت کو وہ اس قابل سمجھتے نہیں ہیں کہ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی عدالتیں جو ہیں وہ آخری عدالت کے اوپر بلیو رکھتے ہیں. ویسے عمران احمد خان نیازی ہم بھی آخری عدالت پہ بلیو رکھتے ہیں, لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ساتھ میں رکھتے ہیں کہ وہ کسی کی اصلیت دکھائے بغیر اس کو اس دنیا سے واپس لے کے نہیں جاتا. وہ اٹھانے سے پہلے اس شخص کی اصلیت جو ہوتی ہے وہ بے نقاب ضرور کرتا ہے. بہرحال جی, کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. عدالت نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی وہ درخواست ٹیک اپ ہو گئی, تیاریاں فل سن, ایکشن اپنا وہ کیا کہتے ہیں کیمرہ شاٹ ایکشن, فل تیار سی ایکشن. وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی پھر مل گیا, تو پھر وہ ایکشن ڈراپ ہو گیا. جج بیٹھے ہوئے سی جتی پا کے, گاؤن شون پا کے بیٹھے سن کہ ایسے ہی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی الٹا سیدھا مقدمہ دیا تو یہاں پہ فوراً ٹیک اپ ہو کے انصاف ڈیلیور کر دیا جائے گا. ٹائیگر کو انصاف ڈیلیور کر دیا جائے گا. لیکن ٹائیگر جو ہے وہ پھر اگلا سیکول بن گیا. وہ ٹائیگر مرا نہیں ہے, ٹائیگر زندہ ہے. تو ٹائیگر کا اگلا سکویز بن گیا, ٹائیگر کو عدل مل گیا ہے. تو یہ ہوا ہے جی آج سارا دن. اس کو اس طرح لائٹر انداز میں اور تنزیہ انداز میں پیش نہ اگر کیا جائے اور سنجیدہ انداز میں یہ سوال اٹھایا جائے, یار آپ کیا کر رہے ہیں یار عدلیہ کے ساتھ, یار ایک مقدمہ ہے یار, ایک الزام ہے یار, اور ایک ہی لیول کی عدالتیں ہیں یار, اور 2 مختلف عدالتوں کے فیصلے ہیں. ایک کوئی فیصلہ کیونکہ کلائنٹ بدل گیا ہے. یہاں پہ رنا سناولا ہے, ٹھیک ہے, اپنی طرف سے بہت ترم خان سیاستدان بنتا ہے, دوسری طرف عمران احمد خان نیازی ہے, اور ترازو کا جو ایک پلڑا ہے وہ کہیں جھکا ہوا ہے کہیں اٹھا ہوا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو جو میں نے آپ کو ٹرک ڈرائیور کی بات کی تھی, تو وہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا کہ انکل جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے انکل ریٹائر ہو گئے ہوئے عدلیہ میں سے ایک اعلیٰ عہدے سے.
لاہور میں ایک اعلیٰ عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے، اسلام آباد سے نہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آج کل کیا کیا رہے ہیں؟ تو چونکہ ساڑھے نال دا یہ بندہ کہنا ٹرک ڈرائیوری کر رہے ہیں. میں کہا ٹرک ڈرائیوری کی مطلب؟ ان کی تو چیمبر پریکٹس بھی بڑی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا نہیں ٹرک ڈرائیوری آپ سمجھا کریں نا، وہ ٹرک وہ والا جس کا ذکر جو ہے جناب فواد چودھری صاحب کی لیکڈ آڈیو کے اندر ہوا ہے. میں نے کہا ہے واقعی وہ ٹرک ہوتا ہے جو وہ ڈیلیور کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اور تو کی خیال ہے کہ یہ جڑیاں عدلیہ کے اندر عدلیہ کی مطلب کہ چھاتیوں میں جو دودھ اترتا ہے محبتوں کا، مفتوں مفتی کام ہو جاتا. وہ نہیں پایا نا، وہ ٹرک جاتے ہیں، ٹرک ڈرائیور ہیں باقاعدہ مختلف لیول کے، اور وہ پھر جا کے ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں. کہیں پہ شاہزور ڈالے سے بھی کام چل جاتا ہے، کہیں پہ پورا بیڈ فورڈ ٹرک ڈیلیور کرنا پڑ جاتا ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ آپ اس کو اس لیول پہ پہنچے. توبہ 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 توبہ. میں تو ایسی بات جو ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جی. لیکن وہ چونکہ ایک اعلیٰ ریٹائرڈ شدہ شخصیت کے قریبی عزیز ہیں اور ان کے انکل ہیں، تو انکل جو تھے انہوں نے بتایا کہ وہ اس عمر میں آ کے یہ کام کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. اس کے بعد بندہ پھر پوچھتا ہے کہ اب میں بولوں کہ نہ بولوں. میرا خیال ہے میں نہ ہی بولوں. میں نے اگر کوئی گستاخی کی ہے، میں عدلیہ کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتا کے جاؤں گا کہ بیٹا یہ جو مرضی کریں، جسٹس منیر جو مرضی کرے، ارشاد حسن خان جو مرضی کرے، مولوی انوار الحق، شیخ انوار الحق کے مولوی مشتاق تھا میرا خیال، مولوی مشتاق جو مرضی کرے، نسیم حسن شاہ جو مرضی کرے، ارشاد الحسن کا ارشاد کا نام لے لیا میں نے، شادے کا اچھا، شادہ جو مرضی کرے، ٹھیک ہے، اپنا افتخار چودھری جو مرضی کرے، گلزاری لال جو مرضی کرے، اس کے بعد کھوسا جو مرضی کرے، آپ نے ان کا ہمیشہ احترام کرنا ہے. یہ میں اپنے بچوں کو بھی سکھا کے اس دنیا سے جاؤں گا. میں بہت احترام کرتا ہوں عدلیہ کا. میں نے نہ کسی ٹرک ڈرائیور کا ذکر کیا ہے، نہ آپ نے سنا ہے، ٹھیک ہے.